طلال چودھری اس وقت اہم ترین گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی خصوصی گفتگو جاری ہے۔ آئیں اور وہ کمپنیز یہاں پر انویسٹ کریں گی، وہ مائنز اور منرلز جس کے وسائل ہمارے پاس یا جن کی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں ہے کہ ان کو نکالا جائے اور ان مائنز اور منرلز کو پھر استعمال کیا جائے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ اور یہ صرف وفاق کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ اس میں صوبوں کا زیادہ فائدہ ہے، صوبوں کو اس میں سے ایک وافر بڑا حصہ ملے گا۔ صوبوں کو اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو جس صوبے کے، جس شہر کے، جس ایریا میں یہ سب کام ہوں گے اس کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ڈالرز یا باہر سے بہت ساری انویسٹمنٹ مشینری کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں پاکستان میں آئے گی۔ اور اس مائنز اور منرلز کی کانفرنس جو پاکستان کی 75 سال میں اس سے 10% بھی نہیں ہو سکی، آج اتنی بڑی کانفرنس جو کہ پوری دنیا کا مرکز بنی ہوئی ہے مائنز اور منرلز کے حوالے سے، اس موقع پر پی ٹی آئی کا یہ رویہ صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق دشمنی یا صوبائی خود مختاری کے نام پر پاکستان دشمنی پھر انہوں نے کی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ سائفر لہرانا ہو، آپ نے بیرون ملک پاکستان کے خلاف لابنگ کرنی ہو، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اسرائیل نواز ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے فلسطین کے جو مظالم ہیں ان کے لیے لابنگ کی ہے، اسی فرم کو، انہی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، انہی لوگوں کو فنڈنگ کر کے پاکستان کے خلاف لابنگ کرواتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی خط لکھیں گے، کبھی ان کے ہیڈ کوارٹر کے بعد مظاہرے کریں گے۔ اور اسی موقع پر جب کوئی معیشت ٹھیک ہونے لگتی ہے، سٹاک ایکسچینج تکڑی ہونے لگتی ہے، پاکستان کا روپیہ تکڑا ہوتا ہے، کبھی سٹرائک، کبھی لانگ مارچ، کبھی دھاوے کی کال آتی ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا وتیرہ ہے اور ان سے یہی بعید ہے۔ آپ یہ پہلے بتائیے، 13 سال سے حکومت ہے، آپ نے کون سی مائنز اور منرلز پر جو کے پی کے جس سے مالا مال ہے، بھرا پڑا ہے، جس کے پہاڑ اور میدان ان وسائل سے بھرے پڑے ہیں، آپ نے کوئی ایک بھی وہاں سے نکالا ہو؟ کوئی ایک بھی ایسا ہو کہ بین الاقوامی کمپنی وہاں پر انویسٹ کرے، وہاں کے پاکستان میں بھی ڈالرز اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ آئے، اس ایریا بھی ڈیولپ ہو، آپ کے صوبے کو بھی اس میں سے حصہ ملے؟ کوئی ایک بتا دیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جو قدرتی وسائل ہیں اس کو ہم استعمال کریں گے، 300 ڈیم بنائیں گے، ہے کوئی ایک ڈیم؟ آپ نے کہا تھا کہ ان پہاڑوں میں سے ایسی ایسی چیزیں نکال کر اس پورے کے پی کے کو بدل دیں گے، ہے کوئی ایک آپ نے پروجیکٹ مائنز اور منرلز جو کہ قدرتی وسائل سے بھرا ہوا صوبہ ہے کے پی کے، جس میں لوگ حسرت رکھتے ہیں کہ وہاں انویسٹ کریں، آپ نے کوئی ایک کیا ہو؟ خود آپ نے 13 سال کچھ کیا نہیں، اور اس کے بعد آپ وفاق کی دی ہوئی گرانٹ پہ پل رہے ہیں، وفاق کے دیے ہوئے پیسوں سے آپ کا صوبہ، لوگوں کی تنخواہیں، آپ کے ڈیولپمنٹ، بلکہ آپ کے وہ زیادہ تو بہت ساری کرپشن کی جو نظر جسے آپ کھا رہے ہیں وہ بھی وفاق کے پیسے سے۔ کیا بجلی ہے تو سب سے زیادہ چوری یہاں ہوتی ہے، کوئی بتا دیں کتنا ٹیکس آپ اکٹھا کرتے ہیں؟ جتنا ٹیکس پورے کے پی سے اکٹھا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وفاق آپ کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ میں سے 1% جو کہ 800 ارب بنتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، وہ صرف آپ کو امن و امان کے لیے دیے گئے ہیں۔ کہاں ہے امن و امان؟ کہاں ہے آپ کی دہشت گردی کے خلاف کوشش؟ یعنی آپ کبھی پاکستان کے فوجیوں کا، پاکستان میں جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے خون بہانے والوں کی ہمدردی کرتے، کوئی موقع آپ نے نہیں جانا دیا۔ ہر دن آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، ہر آیا دن لوگ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس میں سے آپ کا ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیگیٹو، کوئی نہ کوئی منفی رویہ آپ کا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے سامنے آتا ہے۔ آپ یہ سارا کچھ جو ہے اس میں کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا۔ اور کس کا نقصان ہے؟ کے پی کے کا، کے پی کے لوگوں کا نقصان ہے۔ اور یہ مائنز اور منرل کی کانفرنس، یہ پیسے وفاق کو نہیں، اس میں سے زیادہ حصہ صوبوں کو جانا ہے، یہاں پر لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ قدرتی وسائل جب نکلیں گے تو پھر ہمارے لوگ بھی اس سے مالا مال ہوں گے،
اور یہ منصوبہ بلوچستان اور کے پی سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائے گا اور سب سے بڑھ چڑھ کے بھی انہیں حصہ لینا چاہیے تھا. اسی لیے وہاں دہشت گردی ہے. دہشت گرد بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح دہشت گردی کر کے یہ پروجیکٹ بلوچستان اور کے پی میں روکیں, اور یہ سیاسی دہشت گردوں کا گروپ بھی سیاسی دہشت گردی کرتا ہے, کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھ کے, کبھی پاکستان خلاف لابنگ کر کے, کبھی سٹرائک اور دھاوا اور لانگ مارچ کی کال دے کے, اور کبھی اس طرح صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق دشمنی کر کے یہ سیاسی دہشت گردی کی جاتی ہے. تو فرق کیا ہے؟ ایک پہاڑوں سے حملہ آور ہیں اسلحے سمیت, اور دوسرے میدانوں میں اور اسمبلیوں میں پاکستان پر سیاسی طور پر حملہ آور ہیں. دونوں کا کیا رویہ ہے؟ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ کہ پروجیکٹ نہ چلیں, پاکستان آگے نہ بڑھے, کسی طرح مشکل حالات میں آئے, اور اس سے کیا ہوگا؟ کس کا فائدہ ہوگا؟ کس کو سب سے زیادہ نقصان تو اس 25 کروڑ لوگوں کا ہوگا. اور جو بانی پی ٹی آئی جس کے اپنے بچے بھی ادھر نہیں ہیں, جس کا کوئی سٹیک ادھر نہیں ہے, اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آپ کی کے پی کے کی حکومت خود تو کچھ کماتے نہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کے ہے, دہشت گردی آپ روکنے میں ناکام ہے, دہشت گردی کے ادارے نہیں بنائے. بجلی چوری ہوتی ہے تو بجلی چوروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں, چوری روکنے کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوتے. اس کے بعد کتنا نقصان کریں گے؟ یہ نقصان پاکستان کا نہیں, صرف کے پی کے لوگوں کا ہے. یہ کے پی کے ان لوگوں کا ہے جن کا حق ہے کہ انہیں یہ معدنی وسائل جو ہیں, یہ مائنز اور منرلز, اس کی یہ جو پہاڑوں کے اندر کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں, یہ ان کو اس کا حصہ جائے, اس کو ان کا فائدہ پہنچے. تو میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں, جس طرح کی مرضی آپ کمپین چلائیں, جو مرضی آپ اس میں کبھی آپ آئین کی کے پیچھے چھپ کے, کبھی سیاست کے پیچھے چھپ کے, کبھی آپ صوبائی خود مختاری کے پیچھے چھپ کے, مقصد آپ کا کیا ہے؟ وفاق دشمنی. مقصد کیا ہے؟ کہ پاکستان نہ آگے بڑھے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں, کسی کو کچھ کرنے نہیں دینا. 13 سال میں بتائیے آپ نے ان قدرتی وسائل, یہ جو مالا مال صوبہ ہے, اس کے مائنز اور منرل سے کون سا پروجیکٹ کیا ہے؟ کہاں ہیں وہ 300 ڈیم جو آپ نے بنانے تھے انہی دریاؤں پہ, جو آپ کہتے تھے یہ مالا مال ہے صوبہ؟ کہاں ہے مائنز اینڈ منرلز کی کوئی ایسا پروجیکٹ؟ تو جو خود آپ کرتے نہیں ہیں, دوسروں کو آپ کرنے نہیں دینا چاہتے. صرف آپ کا خیال ہے کہ اس طرح آپ کی سیاست چلے گی. لوگ سمجھتے ہیں, اور ہر آئے دن آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. وفاقی حکومت اور پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں, انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہے. پاکستان کے ادارے اس وقت بھرپور ہر چیز بھلا کے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, پاکستان کے 25 لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, اور پاکستان کی معیشت کو ایک پائیدار مضبوط معیشت بنانے کے لیے تمام ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. وہ قائد اعظم کا پاکستان جس میں خوشحالی, روزگار ہو, امن ہو, جو آج تک ہم نہیں دے سکے, ہم وہ دینے میں کامیاب ہوں. انشاءاللہ ہوں گے. یہ وفاقی حکومت اور جو پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس میں خصوصاً آرمی چیف جو ہے, ان کی جو دلچسپی ہے, ان کے ادارے کی جو دلچسپی ہے, وہ پاکستان کے لیے یہ مائنز اور منرلز کے پروجیکٹس میں بڑی مددگار ہوگی. جب وہ سیکیورٹی دیں گے, بیرون ملک سے سرمایہ دار سرمایہ لائیں گے اور پروجیکٹ کریں گے, تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے, اس سے پیسہ ملے گا, وہ ان علاقوں پہ لگے گا, اس صوبے پہ لگے گا, اور پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان آگے بڑھے گا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گفتگو. پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے. انتشاری ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.